السلام علیکم، میرا نام سعدیہ نورین ہے، سائنس لیسیم اسکول سے۔ کلاس 9 کے لیے آج ہم مطالعہ پاکستان پڑھیں گے۔ مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 3 زمین اور ماحول، صفحہ نمبر 80 سے سوال نمبر 14 میں آج آپ کو پڑھاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 80 زمین اور ماحول، باب نمبر 3 سوال نمبر 14 آپ بھی اپنے سامنے بک کھول لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اس سے آپ کو کیا سوال پڑھا رہی ہوں۔ سوال نمبر 14 ہے جو میں بورڈ پہ یہ پہلے لکھ چکی ہوں۔ ملک کو درپیش ماحولیاتی خطرات بیان کیجیے اور ماحولیاتی آلودگی کی اقسام پر نوٹ لکھیں۔ ماحولیاتی خطرات کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے پیارے بچوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے اس کے لیے ماحولیاتی خطرات سے پہلے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد تمام عوامل اور اشیاء جو براہ راست ہم پر اثر انداز ہوں، اس میں کسی بھی معاشرے کے طبعی خد و حال، آب و ہوا، مٹی، نباتات اور بہت سے تمام عوامل جس میں انسان کے مذہبی، معاشرتی، معاشی اور تمام سماجی سرگرمیاں یہ مخصوص کسی بھی علاقے میں سر انجام دی جائیں وہ اس علاقے کا ماحول کہلاتی ہیں۔ ماحول کو پیش ماحولیاتی خطرات بہت ہمارے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی، دنیا میں بہت بڑھتی ہوئی آبادی بے شمار مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ اگر ہم غذائی خود کفالت کے حصول کے لیے ایک طرف اگر مسئلہ ہے تو دوسری طرف کم ہوتے ہوئے زرعی وسائل ہیں اور پانی کی کمی کا بھی مسئلہ اس میں پیش ہے۔ سب سے پہلے ان خطرات کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا تاکہ ہم لوگ اس کے لیے موزوں اور مناسب حل تجویز کر سکیں۔ اس وقت ہمارے ماحول کو مندرجہ ذیل 4 بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ نمبر 1 سیموتھور، واٹر لاگنگ اینڈ سینٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 جنگلات کا ختم ہونا یا کم ہونا۔ نمبر 3 زمین کا صحرا میں بدل جانا۔ نمبر 4 ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا۔ ماحولیاتی خطرات میں سب سے پہلے سیموتھور، جنگلات کا ختم ہونا، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا اور ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا، یہ 4 عوامل ہیں جو سب سے زیادہ خطرات جو اس وقت زمین کو درپیش ہیں۔ سیم اور تھور، سیم کہلاتا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح کا زیادہ ہو جانا اور تھور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ جنم لیتا ہے۔ جنگلات کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جنگلات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ زمین کے کٹاؤ کو کم کرتا ہے اور زمین کی زرخیزی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے 20 سے 25% تک جنگلات اس کی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کا صرف اس وقت تک 5% حصہ ہے اور وہ بھی اس میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی، اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا،
اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک ہی فصل کی بار بار کاشت کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی زرخیز زمین سے نوازا ہے، اس میں جدید اور ٹیکنالوجی سے جو کاشت نہیں کی جاتی، ایک ہی فصل کی کاشت بار بار کرنے سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، اس سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کھیتوں میں مویشیوں کے چرنے سے اس کی زمین کی افادیت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ ناقص کاشت کے طریقوں پر عمل کرنے سے، سیم اور تھور کی بڑھتی ہوئی وجہ سے زمین کا صحرا میں آج کل تبدیل ہو رہے ہیں۔ جنگلات کو کاٹ کر کارخانے اور سڑکیں بنانے سے قدرتی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قدرتی زمین کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بھی زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا، اور اس میں چوتھا ہے ماحولیاتی خطرات کہ ہماری اس میں ایئر پولوشن بھی ہے، ماحولیاتی وہ تمام آلودگی شامل ہے جس میں زمینی بھی ہے، فضائی بھی ہے، صنعتی بھی ہے، اس میں تمام وہ آلودہ چیزیں ہیں۔ ہمارے سوال نمبر 4 میں ملک کو درپیش ماحولیاتی خطرات بیان کریں، اور یہ ہمارے سوال کے تقریباً 2 پارٹس بن رہے ہیں۔ اگر میں اس کو الگ الگ سے ڈیفینیشن آپ کے سامنے کرتی ہوں تو میں اس وقت اے پوائنٹ کی میں کر چکی ہوں، ملک کو درپیش ماحولیاتی خطرات، یہ آپ کے سامنے میں نے 4 بیان کر دیے ہیں۔ اگر ہم پارٹ بے کو اس کو لے لیتے ہیں تو یہ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام، اور اس کے میں سب سے پہلے آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھری آب و ہوا ضروری، جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہے وہ ایک صاف ستھری آب و ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ صاف ستھرے ماحول میں ایسے مضر صحت اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو بدل دیں، وہ آلودگی کہلاتی ہے۔ صاف ستھرا ماحول انسانی زندگی کے لیے بلکہ تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام، بنیادی طور پر آلودگی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن ہم لوگ اس وقت صرف 4 آپ پہ بات کریں گے۔ فضائی آلودگی یعنی ایئر پولوشن، نمبر 2 آبی آلودگی واٹر پولوشن، نمبر 3 زمینی آلودگی، نمبر 4 شور کی آلودگی۔ نمبر 1 فضائی آلودگی، ایئر پولوشن۔ اس تمام دنیا میں جو تمام مخلوقات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ صاف ہوا ہماری سانس لینے کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں تمام جانداروں کے لیے حق ہے، لیکن دن بدن اس کا حصول مشکل ہو رہا ہے۔ اس میں فضائی آلودگی کی سب سے زیادہ جو وجوہات ہیں اس میں فیکٹریز، گھروں، ٹرانسپورٹ، اینٹوں کے بھٹوں سے اٹھنے والا دھواں، فیکٹریوں سے اٹھنے والا خطرناک گیسیں، فصلوں کو کی جانے والی اسپرے اور ادویات، یہ فضا میں شامل ہو کر فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، جس سے فضا زہر آلود ہو، اس میں ایسے عناصر شامل ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس میں گرد آندھی، گرد بار اور مٹی کے بھی وہ ذرات شامل ہیں جس کی وجہ سے فضا بہت زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے آبی آلودگی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے واٹر پولوشن ہے، آبی آب۔ اس میں سمندر میں رہنے والے
مخلوقات بھی شامل ہیں، وہ بھی اسی آلودگی میں سے ان کی بھی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ ہوا کی طرح پانی بھی ہماری زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ اس میں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صرف پینے کے لیے 3% پانی ہی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی دن بدن اتنا آلودہ ہو رہا ہے کہ جس میں فیکٹریوں کے اور گھروں سے استعمال شدہ آلودہ پانی دریاؤں اور نہروں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اسپرے جو کیا جاتا ہے فصلوں میں، اور کیڑے کو مارنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جو اسپرے کیا جاتا ہے، وہ بھی زیر زمین جذب ہو کر پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ زمینی آلودگی، اس آلودگی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں قدرتی آفات، زلزلے اور سیلاب وغیرہ زمینی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو اور فیکٹریوں کا استعمال شدہ پانی جو زمین میں جذب ہو جائے وہ زمینی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ گھریلو اور صنعتی کوڑا کرکٹ زمینی آلودگی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ شور کی آلودگی، شور کی آلودگی یعنی نوائز پولوشن غیر ضروری اور ناخوشگوار آواز شور کی آلودگی کہلاتی ہے۔ ان میں بسوں، ویگنوں، کاروں، رکشاؤں، جہازوں، ریل گاڑیوں، پھیری والوں، لاؤڈ سپیکرز، ہارنوں اور مختلف قسم کی مشینوں کا شور دن بدن ماحول کی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ آلودگی دیہاتوں کی نسبت شہروں میں بہت زیادہ ہے۔ شور کی آلودگی کی وجہ سے ہمارے سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ شور کی آلودگی انسانی صحت پر بھی بہت سے برے اثرات ڈالتی ہے، جس میں انسان ہائی بلڈ پریشر، چڑچڑاپن اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 14 یہ مکمل ہو گیا۔ ملک کو درپیش ماحولیاتی خطرات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور ماحولیاتی آلودگی کی یہ 4 اقسام پہ آج ہم نے بات کی۔ یہ آپ کا یہ تفصیلی سوالات میں سے سوال نمبر 14 آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پارٹ شروع ہوگا سوال نمبر 15 باب نمبر 3 سے۔ یہ کلاس 9th کے لیے تھا۔ آج ہم اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن شروع ہوگا، کوشچن نمبر 15 باب نمبر 3 زمین اور ماحول سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی یہ شروع ہو جاتا ہے۔